بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الفت جہانگیر صاحبہ۔ ان سے اسی موضوع کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ جب ایک انسان سے بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس پر پھر وہ بار بار توبہ جب اپنے اللہ سے کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو کہ صفت ہے التواب کی، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرے، اس کے اوپر شرمندگی اختیار کرے اور اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ جائے، اس کے اوپر توبہ کرے۔ اب چونکہ ایک انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح کے انسان ہیں، کچھ لوگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نیکیوں میں ذرا کم ہوتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں میں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا کہ یہ جو فلاں نیکیاں کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، سب لوگوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ بار بار گناہ کرتا ہے۔ واقعہ یاد آیا جسے کشف المحجوب میں ذکر کیا گیا کہ ایک شخص نے 70 مرتبہ گناہ کیا، 70 مرتبہ توبہ کی۔ اب جب وہ 71ویں بار اس نے گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرنے لگا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے توبہ کو تماشائی بنا لیا ہے، تو وہ اس بات کو سوچ کر توبہ نہیں کر رہا۔ تو اس بات کو سوچتے ہوئے اسی شرمندگی میں، اسی ندامت میں وہ خاموش ہے، تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے صرف 70 مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ ایک ماں، جیسے کہ ابھی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان صحابہ کی جماعت سے پوچھا کہ کیا کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو یا اس کی اولاد کو آگ میں ڈالا جائے؟ تو صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کو عذاب میں ڈالا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود پکڑ پکڑ کے بچا رہے ہیں کہ گناہ کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، یہ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں تمہیں سنبھالنے کے لیے، تم آؤ میری طرف، تم پلٹ کر تو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ تو انسان کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان گناہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، اپنے دل کو اس کے سامنے، لرزتے ہوئے دل کو اس کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک انسان کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، اور مثال دی کہ ایک شخص جنگل اور بیابان میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے جس کے اوپر اس کا زادہ راہ، اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اور وہ سواری اس کی گم ہو جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اچانک اٹھے اور دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اور وہ اس خوشی کے عالم میں وہ اتنا بوکھلا جائے اور بوکھلا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اور اس لمحے جو انسان کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی جس کا ہم انسان تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو انتظار میں، آپ 70 چھوڑ کے آپ 100 مرتبہ بھی گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ آپ کو سنبھال لے گا اور معاف کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیے، جو خود اپنی توبہ نہیں کروانا چاہتا اور استغفار کی طرف نہیں جانا چاہتا، جنت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا اور جہنم کے راستے کا خود انتخاب کرتا ہے، اس کے علاوہ سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے دل کے احساس کا نام ہے، توجہ کا نام ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آئے گا کہ جب لیلۃ القدر کا مضمون آئے گا تو اس موقع پر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ کچھ لوگوں کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا سب معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتے جس میں عادی شرابی ہے، بوڑھا زانی ہے، اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ مضمون یہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو اس کا فلسفہ پیچھے، تو یاد رکھیے دل سے اگر آپ کا احساس موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ لازمی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں، لیکن کچھ گناہ ایسے آپ نے کیے جو گناہ آپ نے کر دی اور توبہ بھی نہیں کی، شرک کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان کیا ان تجتنبوا کبائر الاثم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن لوگوں کو جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو جس سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، شرک نہیں ہے آپ کے اندر، اللہ والدین کی نافرمانی نہیں ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی ہے، یہ ساری چیزیں بڑے بڑے گناہوں میں آتی ہیں، تو اگر انسان ان سے بچتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن دنیا میں رہتے ہوئے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کے وضو اور نماز اور نیک عملوں سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ ہو جائیں تو ان کی توبہ درکار ہوتی ہے، تو انسان کے لیے تو اتنے مواقع ہیں۔ اب ہم توبہ اور رمضان کا تعلق کو بیان کریں اگر مقدس، تو غور کیجئے گا، رمضان تو سارے کا سارا مہینہ ہی توبہ کے اہتمام کے لیے ہے۔ پلٹ جاؤ، سحری کے وقت بھی اٹھ رہے ہیں، رات کو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی دن میں رکھ رہے ہیں، نیک کاموں میں شریک بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور توبہ کیسے ہوگی؟ اور کیا چاہیے اس کو؟ توبہ کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا کوئی بندہ، میری مخلوق، میرا بندہ جہنم میں جائے ہی نہ۔ اب خود بندہ اگر یہ ظلم کر لے، قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار آیت مختلف الفاظ کے ساتھ آتی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ظلم نہیں کرتے انسان پر، خود ظالم ہے، اللہ نہیں چاہتے کوئی جائے، لیکن اب خود بندہ چاہتا ہی نہیں گناہوں کو چھوڑ، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ بھی دے لیکن اس نے خود نہیں راستہ اختیار کیا نیکی کا، تو اس نے اپنے لیے خود ہی راستہ اختیار کیا ہے توبہ کی ناقبولیت کا، ورنہ اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہے کہ اگر ہم سے ایک گناہ ہو گیا ہے جانے انجانے میں، تو اس پہ اب ندامت بھی ہو گئی ہے، اب اس پہ ہم نے معافی مانگنی ہے، تو پھر کس طرح سے ہم لوگ، کیا تھا سوال، کس طرح سے معافی مانگی جائے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال بھی میرا آپ ہی سے ہے کہ اب ہم سے جانے انجانے میں اگر ایک گناہ ہو گیا ہے تو گناہ تو ہو گیا، اب اس پہ ندامت بھی ہو گئی، اس کے بعد اب معافی مانگنی ہے، تو معافی کس طرح مانگی جائے؟ دو طرح کے ظلم ہوتے ہیں، ایک وہ ظلم ہوتے ہیں جو براہ راست افراد کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو ان کو تو آپ کو براہ راست ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ کسی کی آپ نے دل آزاری کر دی ہے، اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی ہے، وعدہ خلافی کر دی ہے، اس کا کوئی حق تھا وہ، یا اس کا مال تھا وہ آپ کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کا تو آپ جو تلافی کریں گے وہ براہ راست ڈیلنگ کے نتیجے میں کریں گے۔ کچھ ایسے ظلم بھی ہوتے ہیں انسان غیر موجودگی میں کرتا ہے، مطلب فرد موجود نہیں تھا، آپ نے کوئی بری بات کری، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ بھی فقہا نے کہتے ہیں فرمایا کہ اس کی توبہ کر لیں، اس کو نہ بتائیں، وہ پتہ چلے گا تو ڈس آرٹ ہوگا۔ تو یہ مختلف چیزیں، مختلف درجات ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور اگر انسان یہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے اور اپنے ارادے کو کنٹرول کرے تو ان چیزوں سے رک سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم ہے تو قیامت والے ظلم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی اس کی تلافی کروا لی جائے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ بہت بڑے اندھیروں کی صورت میں سامنے آئیں گے، تو اگر کسی کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہو تو وہ دنیا میں ہی اس کی تلافی کرتا ہے۔ انسانوں سے متعلق ہو تو انسانوں کو شامل کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے، اور اگر انسانوں کے ساتھ معاملہ براہ راست نہیں تھا اس سے استغفار کریں گے، اللہ معاف کر دے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا، الفت جہانگیر صاحبہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ بالکل آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا توبہ اور گناہ کے حوالے سے تھا۔ ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک راتوں اور مبارک دن کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اسی سے ہی صرف اور صرف توبہ کی توقع کرنی ہے، کیونکہ وہی معاف کرے گا۔ کوئی بھی گناہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس باری تعالیٰ کی پاک ذات کے در پہ جا کے صرف اور صرف آنسو بہانا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے، اور یہ جو تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ بہترین تحفہ ہے، اور ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے لیے موقع ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں آپ کی سب کی غلطیوں کو معاف کرے۔
مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.